خدا بتاتا ہے، کہتا ہے خدا پوری کائنات چپ ہو جاؤ، نہ آدم کہیں گے، نہ ابراہیم کہیں گے، نہ موسیٰ کہیں گے، نہ روح اللہ کہیں گے، نہ خلیل اللہ کہیں گے، کہیں گا تو رحمت للعالمین کے تعلق سے رب العالمین کہے گا۔ اس سفر معراج کا حضرت نے مجھ سے پیش کر کہا کہ ڈرائیور اللہ اور پیسنجر رسول اللہ، میں یہ کہوں گا مہمان رسول اللہ، میزبان خدا۔ ارے دعوت کو جانے سے پہلے دیکھ دعوت کرانے والا کون ہے، دعوت کرانے والا کون ہے، اور پھر دعوت کو جا تو تجھے مزہ مل جائے گا، ورنہ تو ایک سمجھ کر جائے گا، وہ ایک کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معراج کا سفر ہمارا اور آپ کا دل ٹوٹتا ہے، دل میں رنج ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھو کوئی ایسی دلی پریشانی آ گئی، مومن کو یہ پریشانی آتی نہیں، مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ کوئی دلی پریشانی آ گئی تو ہم تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، میرے حبیب بشر ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں میاں، خیر البشر ہیں۔ تو خدا نہیں، بخدا نہیں، تو مگر خدا سے جدا نہیں، تو ہے کیا مگر تو ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ اب کہتے ہیں لوگ حضرت آپ نبی کی معراج، نبی کی میلاد بتاتے ہوئے رسول کو آپ نے بشر ہی تو مانا۔ ہاں میاں میں تو بشر مانا، یہی میرا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ خدا نے نبی کی زبان سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم۔ قل کا ڈیفینیشن جانتے ہیں؟ اے نبی قل کہہ دیجیے آپ۔ ارے خدا کو بشر کہنا پسند نہیں، تو انسان کو کیسے پسند ہو گیا؟ خدا چاہتا تو کہتا کہ نبی آپ بشر ہیں، نہیں، خدا کو پسند نہیں۔ ارے جو کام خدا نہیں کرتا وہ کام تو کرتا، شیطان کہتا ہے خدا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہیں گے تو ہم سن لیں گے، کائنات کہے گی تو ہم نہیں سنیں گے، آپ کہیں گے تو ہم سن لیں گے۔ تو نبی نے کہا قل انما انا بشر۔ سیلون سے چنئی کو آگئے، میں پوچھا آئے کئی کو یہ ہجرت کرتے ہیں؟ ارے ہجرت تو جا کر بس جانا۔ یہ لوگ کیسے دماغ پھراتے ہیں دیکھو، یہ نامعلوم جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہجرت کرے نا، استغفر اللہ۔ نبی ہجرت کیے تو مدینے میں جا کر بس گئے، مسجد نبوی میرے نبی کا روضہ، میرے نبی کا دفتر ہے، دفتر، آفس ہے، آفس، گھر تو عرش اعظم ہے، تو دفتر کیا سمجھا، گھر کیا سمجھا؟ اور یاد رکھو میں نے کہہ دیا کہ صدیقی شاہ آپ کو میں بامبے بلا لے کر جاتا ہوں، بول دیا کہ 7 بجے آپ کی فلائٹ ہے، آپ 4 بجے یا 5 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ۔ تو اب 5 بجے کے لیے صدیقی شاہ رات کے 11 بجے ہی الارم رکھ دیے، نیند لگ جائے گی، سو جائیں گے آرام سے جیسے ہر رات سوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، سوئے نہیں اور پھر بھی نیند لگ گئی تو پھر بھی وہ جو وقت آئے گا تو اٹھ جائیں گے نا، ہوشیار ہو جائیں گے نا، گاڑی پکڑ کے پہنچ جائیں گے نا، اگر نہیں ملی تو پریشان ہو جائیں گے نا۔ یہ جب سفر کرنے والا ہوتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ گاڑی نہ چھوٹ جائے، حقیقت ہے نا۔ لیکن میرے نبی کو اس سفر کے تعلق سے حدیث کہتی ہے میرے نبی کو معلوم ہی نہیں سو رہے تھے، میرے نبی آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر۔ اور آرام کیسا آرام؟ ارے خدا معراج کو بلائے،
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیا تم کو خدا نے اجازت دی دیا ہے موسیٰ آ جاؤ تم کوہ طور پر میں تجلی کرنے والا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے وہ حکم دے کر 40 روز تک میں چین سے نہیں سویا۔ تجلی کی بات میاں، تجلی یہ سوئی کے ناکے میں کہ 70 میں کا ایک حصہ۔ موسیٰ بے ہوش اور آئے موسیٰ تو اللہ تبارک و تعالی تجلی اپنے فضل سے موسیٰ کو دکھایا۔ تو آئے موسیٰ علیہ السلام تو بیوی نے کہا اے موسیٰ آنکھوں کی پٹی تو کھولو میں تمہیں دیکھ لوں۔ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے دیکھتا ہے اس کی آنکھ چلے جاتی ہے، اس کی بصارت چلے جاتی ہے، اس کی بصارت کھینچ لی جاتی ہے، وہ پاور ہے، لیکن میری خدمت کرنے کے لیے صرف تم ہیں، میں آپ کو آنکھ نہیں دکھاؤں گا۔ تو وہ بھی موسیٰ کی بیوی تھی، وہ تو نبی کی بیوی تھی، کہا نہیں ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھ لوں گی۔ تو انہوں نے انکار پر انکار، بیوی نے اظہار پر اظہار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ سے پٹی کو ایک آنکھ بند کر کے بتایا، تو اس نے ایک آنکھ کو بند کر کے دیکھا تو یہ آنکھ چلے گئی ان کے بیوی کی۔ تو پھر سے کہا اے موسیٰ ایک آنکھ جانے میں جو مزہ ملتا ہے اور ایک آنکھ رکھ کے میں کیا کروں، پھر بھی دکھاؤ۔ موسیٰ دکھاتے ہیں تو یہ بند کر کے دیکھتی ہے تو یہ آنکھ آ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بند کرتی ہے، یہ کھولتی ہے، یہ کھولتی ہے، یہ بند کرتی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا، ان کے بیوی نے دیکھا نا، تو ان کے بیوی کی بصارت کیا ہو گئی؟ 300 میل دور۔ 300 میل دور معلوم نا؟ 300 میل دور اندھیری رات، کالا پتھر، کالی چمٹی اس پر راؤنڈی چلے گئی تو موسیٰ کی بیوی ایک لیتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں کی بصارت دیکھنے سے ان کے بیوی کو کیا عطا ہوئی؟ اندھیری رات، اندھیری کالی رات، کالی چمٹی چلی تو 300 میل کے دور دیکھ لیتی تھی۔ میرے نبی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے انہوں نے آنکھوں کو جھپکا نہیں، صرف میں تھا اور میرا نبی تھا، صرف میں تھا، مجھے دیکھ رہے تھے۔ آ کر کسی کی آنکھ نہیں گئی، صدیق نے دیکھا تو اکبر ہو گئے، فاروق نے دیکھا تو اعظم ہو گئے، علی نے دیکھا تو مولا علی ہو گئے، عثمان نے دیکھا تو غنی ہو گئے۔ تو اب دیکھنے والوں کی آنکھ نہیں گئی۔ موسیٰ کا کمال تھا کہ ان کو دیکھنے والوں کی آنکھیں چلے جاتے تھے، وہ کلیم اللہ کی بات، یہ حبیب اللہ کی بات۔ تو اب معراج النبی کیا بتاؤں آپ کو، یہ سبجیکٹ بتا دوں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ میں نے میرا بیٹا، اب یوں کہو کہ ہمارے زبیر صاحب کا بیٹا، بہت شریر لڑکا، بہت ہوشیار لڑکا، پڑھائی میں بہت اچھا بچہ، لیکن شریر بہت ہے۔ بہت اچھے بچے شریر ہوتے ہیں نا۔ تو اب آیا کہا حضرت سرکار میں ابھی آپ کی محفل میں آنے سے پہلے ایئرپورٹ ہو کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایئرپورٹ کو گیا کیوں؟ اس نے کہا ایئرپورٹ کو اس لیے گیا کہ میں بامبے سے آ رہا تھا۔ اچھا بامبے گیا؟ کہا حضرت اب تو گھنٹے 10 ہو رہے ہیں، میں تو صبح ناشتہ بھی بامبے میں کیا، دوپہر کا کھانا بھی بامبے میں کیا، اور وہاں سے کر کے شام کے 5 بجے حاجی علی کی درگاہ کو بھی گیا، اور 7 بجے میری فلائٹ پکڑ کے اب آ گیا۔ سمجھا دیا بچے نے؟ میں نے کہا ایسی بات ہے؟ تو شرارت کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، اتنا شریر ہو گیا۔ تو اتنے میں زبیر بھائی آئے، حضرت میرے سرکار یہ بچہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ گیا، میں اس کو لے کر گھوما،
ایسا موقع آ گیا کہ 2 فلائٹ ٹکٹ تھے، ایک بچے کی ایک میری. میں بامبے کو جانے کا کام تھا، صبح چلا گیا اور رات کو یہاں پر چنئی کی سرزمین پر پہنچ گیا. تب اس کے اوپر کوئی انکار کرے گا؟ باپ نے کہنے کے بعد کہے گا یہ تو بامبے کی بات کہی، امریکہ کا تو بھی کرے گا، لندن کرے گا تو کرے گا. کچھ کہیں گے کیا؟ ہم خاموش ہو جائیں گے؟ تو ارے دنیا کے سفر پر خاموش ہونے والے، میرا خدا کہتا ہے سبحان الذی اسرا، خدا لے گیا اپنے بندے کو، تو کیوں خاموش نہیں ہوتا؟ اس میں تیرا کیا انکار ہے؟ وہ کیسے گئے رہیں گے؟ کیسا ویسا ایسا میرے نبی کو بھی سہاتا نہیں، ان کے ولی کو بھی سہاتا. یہ کیسا ایسا ویسا میرے ساتھیوں کو کہہ لینا، تیرے بیوی کو کہہ لینا، یہ نبی کو نہیں کہنا ہے. لفظ خدا کہتا ہے. اور یہ آیت شروعات کہاں سے ہوتی ہے معلوم؟ خدا کے نام 90 پر 9 نام ہی نام، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، محیمن، عزیز، جبار، غفار، ستار، ہے نا نام ہے. لیکن اس میں اللہ چاہتا رحمان کا نام لگا کے آیت شروع کرتا، رحیم لگا کے آیت شروع کرتا، رحمان الذی کہتا، رحیم الذی کہتا، نہیں عزیز بول کر لگاتا. نہیں کہتا ہے تو اس آیت میں پہلے ہی تمہارے منہ پر پروردگار نے ایسا تماچا دے دیا، میاں ڈاؤٹ کرنے والے خاموش ہو جا. سبحان الذی، سبحان لے گیا، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے. اسے نہ کوئی گاڑی کی ضرورت ہے، نہ کوئی جگہ کی ضرورت ہے، نہ اسی کوئی چیز کی ضرورت ہے. وہ اگر لینا چاہتا ہے، لے کر جانا چاہتا ہے تو کیسے بھی لے کر جا سکتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبد